السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہماری دورہ علوم شرعیہ کی کلاسوں میں سے فقہ کی کلاس ہوگی، جس میں ہم نماز کے مسائل لے رہے تھے، اور سابقہ درس میں ہم نے جماعت کے مسائل اور اس کے بعد امامت کے مسائل شروع کیے تھے، کہ جس میں ہم مسئلہ نمبر 91 تک پہنچ گئے تھے۔ مسئلہ نمبر 90 اور 91 میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر مقتدی کو امام کے ظاہری اعمال میں اس کی مطابقت کرنا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی مرض بیماری کی وجہ سے امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مقتدی جو صحت مند ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو حالت یہ ہے کہ امام جو ہے وہ بیٹھ کر ہی امامت شروع کروائے، تو تب تو مقتدیوں کو حکم ہے کہ وہ اس کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں، چاہے وہ صحت مند بھی ہوں۔ اور دوسری حالت یہ ہے کہ امام کھڑا ہو کر نماز شروع کراتا ہے اور پھر کسی وجہ سے اس کو بیٹھنا پڑ جاتا ہے، تو ایسی حالت میں مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز مکمل کریں گے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا ان دونوں حالتوں کی، ان کے حالتوں کی جو دلیلیں ہیں، کہ جب امام بیمار ہو اور بیٹھ کر نماز شروع کروائے تو مقتدیوں کو پیچھے بیٹھنے کا حکم ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے سے گر پڑے، آپ کو ٹانگ میں چوٹ لگی، تو آپ بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی، تو لوگ جو پیچھے آپ کے کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اپنے پیچھے کھڑے ہونے سے منع کیا، اور فرمایا کہ اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو تم بھی اس کے پیچھے بیٹھ کر پڑھو۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ اس طرح کی کیفیت میں دو شرطیں ہیں۔ یہ ہر امام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس امام کے لیے ہے جو امام باقاعدہ ہو، مستقل ہو، کسی مسجد میں کسی جگہ پر مستقل امام، اگر اس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ بیمار ہے اور بیماری بھی اس کی عارضی ہو، یعنی مستقل بیمار نہ ہو۔ اگر اس کی بیماری مستقل ہے، یعنی ایسی کیفیت اس کے ساتھ پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کسی وقت بھی، تو پھر ایسے امام کو اپنی جگہ پر کسی اور کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی بیماری عارضی ہے اور وہ مستقل امام ہے، تو یہ وہ امام ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھائے گا، اور اس کے پیچھے بھی لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھنا ہوگی۔ لیکن اگر امام مستقل نہیں ہے یا اس کی بیماری عارضی نہیں ہے، دائمی ہے، تو پھر جو ہے ایسا امام جماعت نہیں کروائے گا، پھر وہ آدمی جماعت کروائے جو صحت مند ہو۔ خیر، کہنے کا مقصد کہ یہ مسئلہ جو ہم نے آخر میں لیا تھا سابقہ درس میں، اس کے بعد مسئلہ نمبر 92 ہے، 92 نمبر مسئلہ، اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے جس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہے کہ مقتدی کی امام کے پیچھے 4 حالتیں ہیں۔ مقتدی یعنی امام کے جو پیچھے ہے، اس کی امام کے پیچھے 4 حالتیں ہوتی ہیں، یعنی نماز کے دوران۔ پہلی حالت ہے امام سے سبقت کرنا، یعنی پہل کرنا۔ دوسری حالت ہے امام کے موافق چلنا، یعنی امام کے ساتھ ساتھ چلنا۔ اور تیسری حالت ہے کہ امام کی مطابقت کرنا، مطابقت کے معنی امام کے بعد اس کے پیچھے جانا۔ اور چوتھی حالت ہے کہ امام کے بعد تاخیر سے وہ کام کرنا جو امام نے کیا ہے، اور وہ بھی بلا عذر۔ تو یہ 4 حالتیں ہیں مقتدی کی امام کے پیچھے جو ہوتی ہیں، تو ان کو ہم تفصیل سے لیتے ہیں۔ پہلی حالت ہے امام سے سبقت کرنا، پہل کرنا، یعنی ابھی امام نے کوئی چیز شروع نہیں کی اور اس سے پہلے ہی مقتدی شروع کر دیتا ہے۔ اور اس میں 2 حالتیں ہیں یا 2 چیزیں ہیں۔
پہلی تو یہ ہے کہ اگر مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی تکبیر کہہ دیتا ہے اور نماز شروع کر دیتا ہے تو ایسی حالت میں اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ غور سے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امام نے ابھی تک نماز شروع نہیں کی، اس نے تکبیر نہیں کہی اور مقتدی امام کی تکبیر سے پہلے ہی تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے تو ایسی حالت میں اس کی نماز ہوگی ہی نہیں اور اسے اپنی نماز دہرانا ہوگی۔ اور اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی جو اعمال ہیں، رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ کو جاتے یا سجدہ سے اٹھتے ہوئے، اس طرح کے اعمال میں امام سے پہل کرتا ہے مقتدی، یعنی ابھی امام رکوع سے نہیں اٹھا اور مقتدی امام سے پہلے ہی رکوع سے اٹھ جاتا ہے جان بوجھ کر، امام نے ابھی سجدہ نہیں کیا اور مقتدی پہلے ہی امام کے سجدہ میں پڑ جاتا ہے، اور یہ وہ غلطیاں ہیں جو بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے ملکوں میں بعض لوگ رکوع کے بعد ان کو کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، معمولی سا سر اٹھاتے ہیں اور سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور کبھی اگر کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھیں جو امام سنت کے مطابق رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوتا ہے اطمینان سے، تسلی سے، اور دعائیں پڑھ کے پھر سجدہ کو جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ وہاں پر کیسے نیچے گرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت پڑی ہوتی ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہی نہیں ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی شخص امام سے پہلے ہی سجدہ میں جا گرتا ہے اور جان بوجھ کر یہ چیز کر رہا ہے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ مسئلے بڑے اہم ہے کہ جن کو بڑی اچھے انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر امام ابھی تک رکوع میں نہیں گیا، پہلے سے ہی رکوع میں آدمی چلا جاتا ہے، امام ابھی تک سجدہ میں نہیں گیا، پہلے ہی سجدہ میں چلا جاتا ہے، یا رکوع سے نہیں اٹھا پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، یا سجدہ سے نہیں اٹھا پہلے ہی اٹھ جاتا ہے، اور جان بوجھ کر مقتدی ایسا کام کرتا ہے، تو ایسا کرنے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل اللہ رأسه رأس حمار او یجعل اللہ صورته صورت حمار، کہ وہ شخص کہ جو امام سے پہلے ہی اپنا سر اٹھاتا ہے، یعنی جو بھی کام امام کر رہا ہے اس سے پہلے ہی کر لیتا ہے، اس کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے، یا اس کی شکل و صورت کو بگاڑ کر گدھے کی شکل و صورت نہ بنا دے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وعید جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر اس چیز پر کہ اس انسان کے شکل کو بگاڑ کر گدھے کی شکل بنا دے، اس کو سزا دینے کے لیے کہ کیسے اس نے امام سے پہلے وہ کام کیا جو ابھی تک امام نے نہیں کیا۔ کیونکہ ہم نے سابقہ درس میں حدیث پڑھی تھی جس میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اسی لیے مقرر کیا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو چنانچہ پہلا کام یہ ہے کہ امام سے سبقت کرنا، پہل کر جانا، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر تو یہ سبقت جو ہے تکبیر تحریمہ میں کی جاتی ہے، یعنی ابھی تک امام نے تکبیر تحریمہ کہی نہیں اور مقتدی پہلے ہی تکبیر کہہ کے نماز شروع کر دیتا ہے، تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی رکوع جانا، رکوع سے اٹھنا، سجدہ جانا، سجدہ سے اٹھنا، اس طرح کے اعمال میں مقتدی امام سے پہل کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، تو اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی یہ سخت وعید جو ابھی آپ نے سنی ہے۔ اور اسی لیے ہمیں اس طرح کے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جو امام سے پہلے ہی سجدہ میں گر پڑتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں، کہ ان کا یہ کام کتنا گھناؤنا اور کتنا سخت گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد دوسری حالت یہ ہے
کہ امام کی موافقت کرے، یعنی امام نے تکبیر تحریمہ کہی ہے، امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی مقتدی بھی تکبیر تحریمہ کہہ دے۔ اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی مقتدی امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی تکبیر تحریمہ کہہ دیتا ہے، یعنی اس کے بعد نہیں کہتا، تو اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مقتدی کو حکم ہے کہ امام کے بعد وہ کام کرے جو امام کر رہا ہے۔ امام کی موافقت کرنا، موافقت سے مراد یعنی امام کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ بھی منع ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اکثر علماء نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ترکعوا حتی یرکع، کہ جب تک امام رکوع نہیں کر لیتا، رکوع میں نہیں چلا جاتا، اس وقت تک تم رکوع نہ کرو۔ اور صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے تو جب تک آپ رکوع میں چلے نہ جاتے اس وقت تک ہم رکوع میں نہ جاتے، جب تک آپ سجدہ میں نہ چلے جاتے اس وقت تک سجدہ کے لیے نہ جھکتے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ امام کی موافقت کرنا، امام کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ بھی ناجائز ہے، اور خصوصاً اگر تکبیر تحریمہ میں یہ کام کیا ہے تو اس کی ایسے شخص کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدہ جاتے، اس طرح کی چیزوں میں امام کے ساتھ گیا ہے تو اس کا بھی یہ کام ناجائز اور حرام کام ہے، جس میں وہ گناہ گار ہے۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ امام کی متابعت کرنا۔ متابعت کے معنی جو کام امام کر رہا ہے، امام کے کرنے کے بعد فوراً وہ کام کرنا۔ تکبیر تحریمہ امام نے کہی ہے تو امام کی تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اس کے بعد یعنی فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں۔ امام رکوع میں جاتا ہے، جیسے امام رکوع میں جاتا ہے اس کے پیچھے فوراً ہی رکوع میں جائیں۔ امام رکوع سے کھڑا ہوتا ہے، امام کے رکوع سے کھڑے ہونے کے فوراً بعد کھڑے ہوں، اور اس طرح سے ہر پوری نماز کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں متابعت، اور یہ ہے اصل جو مقتدی کا فرض ہے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے کا اصل فریضہ یہ ہے کہ وہ امام کی متابعت کرے، اس کی اقتداء کرے، اس کے پیچھے پیچھے چلے، نہ اس سے پہل کرے نہ اس کے ساتھ چلے، لیکن اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ تو یہ ہے جو فرض چیز ہے، ضروری ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جو لفظ حدیث کے اندر آتا ہے لِیُؤْتَمَّ بِهِ، اہتمام کے معنی اقتداء، اقتداء کے معنی کسی کے نقش قدم پر چلنا، یعنی ایک آدمی آگے اس نے پاؤں رکھ دیا ہے، رکھ کے اس نے پاؤں اٹھا لیا ہے، آپ اپنے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھیں، اس کے جگہ پر پاؤں رکھیں، تو یہ ہے نقش قدم پر چلنے کا معنی۔ اور چوتھی حالت نماز کے اندر امام کے پیچھے جو ہوتی ہے مقتدی کی، وہ تاخیر ہے، کہ لیٹ ہو جانا۔ امام نے کوئی کام کر لیا ہے، رکوع میں چلا گیا ہے اور رکوع میں کافی دیر کا گیا ہوا ہے اور مقتدی ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ چیزیں اکثر و بیشتر ہوتی ہیں کہ جو لوگ لیٹ آتے ہیں اور ابھی تک انہوں نے فاتحہ نہیں پڑھی ہوتی تو فاتحہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور امام رکوع میں چلا جاتا ہے اور وہ فاتحہ مکمل کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ یا بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ سجدہ کی حالت میں امام سجدہ سے اٹھ جاتا ہے اور بعض لوگ سجدہ لمبا کرتے ہیں، اس میں دعائیں کرنے کے لیے سجدہ میں پڑے رہتے ہیں۔ اب اس میں ذرا غور سے سمجھیے کہ امام کے پیچھے زیادہ تاخیر کرنا، اگر تو معمولی تاخیر ہو اور تاخیر کی کوئی عذر ہو کہ آدمی بیمار تھا، کمزور تھا، اس کو کوئی درد تکلیف تھی جس وجہ سے وہ فوری طور پر امام کے پیچھے وہ کام نہ کر سکا، اس کو کرتے کرتے دیر ہوگی، تو اس میں تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ آدمی معذور ہے۔ بعض اوقات کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے اور اس کو حرکت کرتے کرتے دیر لگ جاتی ہے، اٹھتے یا بیٹھتے دیر ہو جاتی ہے، تو اس میں اس طرح کی چیز میں کوئی گناہ نہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہے، ایک تکلیف ہے، اس میں بھی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں اگر آدمی تاخیر ہو جاتی ہے اسے، کیونکہ وہ معذور ہے۔ اس لیے ہم نے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں کہ بلا عذر، کہ عذر کے بغیر تاخیر کرنا ناجائز ہے۔ لیکن ناجائز ہونے کی بھی دو حالتیں ہیں۔ اگر تو اس نے اتنی تاخیر کی ہے کہ حتیٰ کہ امام اگلے رکن سے یا اگلے جو اس کا عمل تھا اس سے آگے بڑھ چکا ہے، یعنی فرض کریں کہ مقتدی جو ہے وہ سجدہ میں پڑا رہا، پہلا سجدہ تھا امام کا، امام سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور مقتدی سجدہ میں پڑا رہا
حتیٰ کہ امام نے دوسرا سجدہ کر لیا اور ابھی تک مقتدی سجدہ میں پڑا ہوا ہے جان بوجھ کر یہ سجدہ میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے ایسا کرنے سے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایک رکن چھوڑ دیا جو امام کر چکا ہے۔ ہم پھر سے دہراتے ہیں، اگر تو امام فرض کرو سجدہ سے اٹھ گیا پہلے سجدہ سے، اور اٹھ کر بیٹھ کر اس نے دوسرا سجدہ کر لیا اور مقتدی ابھی تک سجدہ میں پڑا ہوا ہے جان بوجھ کر، تو ایسا کرنے سے مقتدی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر پورا رکن چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اگر امام اٹھ کے بیٹھ گیا سجدوں کے درمیان اور بیٹھا ہوا ہے اور مقتدی کچھ دیر سے سجدہ سے اٹھتا ہے جان بوجھ کر، اب تو اگرچہ یہ بھی چیز ناجائز ہے لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ یعنی اگر امام کو اگلی ہی جو اس کا عمل ہے اس میں جا ملتا ہے، چاہے تھوڑا تاخیر سے جا ملے، تو نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن اس کو تاخیر کرنا بلا وجہ بلا عذر جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلا عذر اس کی تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر عذر ہے، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ عذر ہم نے بتایا ہے کہ ایک تو یا بعض اوقات بیماری تکلیف ہوتی ہے، اور بعض اوقات پورا رکن بھی چھوٹ سکتا ہے۔ یعنی امام فرض کرو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اگلے سجدہ میں چلا گیا، اور مقتدی کو تب پتہ چلا جب امام دوسرے سجدہ میں چلا گیا۔ پتہ اس وقت کیوں چلا؟ کہ یا تو اس نے امام کی تکبیر نہیں سنی، اس کو آواز نہیں سنائی دی، جب سجدہ سے امام اٹھا ہے اس نے تکبیر کہی ہے اٹھتے ہوئے، تو اس نے امام کی تکبیر نہیں سنی، اس لیے وہ سجدہ میں پڑا رہا اور سمجھا کہ ابھی تک امام سجدہ میں ہی ہے۔ لیکن جب امام نے دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کی تو اس وقت اس کو تکبیر سنائی دی، تو پتہ چلا کہ امام تو دوسرے سجدے میں جا چکا ہے۔ ایسی حالت میں پھر مقتدی کیا کرے گا؟ یہ بہت اہم مسئلے ہیں جن کو ہمیں بڑی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی جو ہے فرض کرو اس کو امام کی آواز سنائی نہ دی اور امام سجدہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہی، تب امام مقتدی کو پتہ چلا کہ امام نے تکبیر کہی ہے، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ امام دوسرے سجدے میں جا چکا ہے۔ تو ایسی حالت میں مقتدی اٹھے گا، اٹھ کر بیٹھے گا تھوڑی دیر، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدہ میں جائے گا، اور اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ معذور ہے۔ معذور کیوں ہے؟ کہ اس کو امام کی آواز سنائی نہیں دی۔ اسی طرح عذر میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں، کہ فرض کرو بعض اوقات آدمی سجدہ میں جا کر اس کو نیند آ جاتی، سو جاتا ہے۔ پہلا سجدہ میں گیا، امام اٹھ گیا سجدہ سے، اور امام نے اٹھ کر دوسرا سجدہ کرنے کے لیے تکبیر کہی، امام دوسرے سجدہ میں چلا گیا، اور مقتدی ابھی تک پہلے سجدہ میں ہی سویا ہوا تھا۔ جب امام نے دوسرے سجدہ جانے کی تکبیر کہی تو اس وقت اس کی آنکھ کھلی، تو اس نے کیا دیکھا کہ امام دوسرے سجدہ میں جا چکا ہے۔ تو یہاں پر بھی مقتدی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا، اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان تکبیر کہہ کے بیٹھے گا، اور پھر تکبیر کہہ کے دوسرے سجدہ میں جائے گا، اور اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اس نے یہ چیز جان بوجھ کر نہیں کی، وہ سو گیا تھا، سو جانے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، یا امام کی آواز نہ سنائی دینے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ امام سے تاخیر ہونا اگر تو معمولی تاخیر ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اگر زیادہ تاخیر ہے اور زیادہ تاخیر اتنی ہو کہ جس سے بہت زیادہ ہو جائے، امام نے کافی دیر سے اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے اور ابھی تک مقتدی سجدہ میں پڑا ہے، تو ناجائز ہے، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ اگر مقتدی اسی حالت میں امام کو جا ملتا ہے جو اس کے یعنی کہ جو اس رکن کے بعد والا رکن ہے، یعنی سجدہ کے بعد بیٹھنے والی جو کیفیت، اس میں اس کو جا ملتا ہے، تو زیادہ دیر سے ملا ہے لیکن تاخیر سے ملا ہے، لیکن گناہگار ہوگا، لیکن نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اتنا تاخیر کر دی جان بوجھ کر کہ امام بیٹھنے کے بعد دوسرا سجدہ میں چلا گیا، تو پھر ایسے مقتدی کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کسی عذر کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اٹھ نہ سکا، اس کو آواز سنائی نہ دی، سو گیا کسی وجہ سے، حتیٰ کہ امام اگلا سجدہ میں چلا گیا، پھر اس کو پتہ چلا، تو پھر ایسی حالت میں مقتدی اٹھے گا، اٹھ کے بیٹھے گا دو سجدوں کے درمیان، اور پھر دوسرے سجدے کے لیے تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں امام سے جا ملے گا، اور اس کی نماز اس حالت میں صحیح ہوگی، باطل نہیں ہوگی۔ اور یہ ہم نے صرف سجدہ کی مثال دی ہے، پوری نماز کے ارکان کے حوالے سے اس کی یہی کیفیت ہے۔ رکوع کو جانے کے حوالے سے بھی یہی ہوگا کہ امام فرض کرو قیام سے رکوع میں چلا گیا، اور رکوع جاتے ہوئے مقتدی کو اس کی آواز سنائی نہ دی، اور
آس پاس لوگ بھی فرض کرو اس کو نظر نہ آئے، کسی ایسی جگہ پر مقتدی تھا تو جس میں اس کو پتہ نہ چل پائے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، اگر امام رکوع میں جا کر اس نے کھڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہوتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہے، اور مقتدی کو اس وقت پتہ چلا کہ امام رکوع میں جا کے اب کھڑا ہو چکا ہے، تو اس وقت رکوع کرے گا، رکوع سے کھڑا ہوگا اور امام سے رکوع کے بعد والی کیفیت میں جا ملے گا، اور اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس کو آواز سنائی نہ دی، معذور تھا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کھڑا رہا ہے حتیٰ کہ امام اگلے رکن سے اس کے بعد والے میں جا پہنچا ہے، تو جان بوجھ کر اس نے مقتدی نے اگر ایسا کیا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہ بڑے اہم مسائل ہیں جن کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان مسائل کو پھر سے دہراتے ہیں کہ مقتدی کی امام کے پیچھے 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت کیا ہے کہ امام سے سبقت کرے، پہل کر جائے، اور ہم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ امام سے پہل کرنا اگر تو تکبیر تحریمہ میں ہو تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، نماز ویسے ہی اس کی ہوگی ہی نہیں سرے سے، اور اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کسی اور چیز میں امام سے پہل جان بوجھ کر کی ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے کو سخت وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کا سر جو ہے گدھے کا سر بنا سکتا ہے۔ تو اور اگر جان بوجھ کر اس نے نہیں کیا، یعنی اس نے سمجھا تھا کہ شاید امام کھڑا ہو گیا ہے، اس کو کوئی آواز سنائی دی آس پاس، اس نے سمجھا کہ شاید امام کی تکبیر کی آواز ہے اور وہ کھڑا ہو گیا، لیکن کھڑا ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی تک امام رکوع میں ہی ہے، تو ایسی آدمی کی نماز بھی صحیح ہے اور گناہ گار بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کھڑا ہونا جان بوجھ کرنا تھا۔ تو یہ ہے سبقت کی حالت کہ جو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور اگر تکبیر تحریمہ میں سبقت کی ہے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ اور دوسری حالت موافقت، امام کے ساتھ ساتھ چلنا، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر تو تکبیر تحریمہ میں امام کی موافقت کی ہے، امام کے ساتھ ہی تکبیر کہہ دی، تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر باقی چیزوں میں امام کی موافقت کی ہے تو یہ بھی چیزیں ناجائز ہیں، لیکن آدمی گناہ گار ہوگا لیکن نماز اس کی باطل نہیں ہوگی۔ اور تیسری حالت ہے امام کی متابعت کرنا، یعنی امام کے بعد فوراً وہ کام کرنا جو امام نے کیا ہے، تو یہ ہے جو مقتدی کا فرض ہے، یہ ہے جو اس کو کرنا چاہیے، اور یہ ہے وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور چوتھی حالت کہ امام سے تاخیر کرنا، لیٹ ہونا، معمولی اگر لیٹ ہے یا لیٹ ہونے کی اس کی کوئی وجہ ہے، بیماری تکلیف کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا تو کوئی اس کا یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر زیادہ لیٹ ہوتا ہے اور امام ابھی تک اسی بعد والے رکن میں ہے، اگلے رکن میں نہیں پہنچا، تو یہ ناجائز ہے، اس کو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر وہ لیٹ ہوا حتیٰ کہ امام اگلے رکن کے بعد بھی اس کے بعد والے رکن میں جا پہنچا، یعنی سجدوں کے درمیان بیٹھ کر اگلے سجدہ میں چلا گیا، اور مقتدی اس وقت اٹھتا ہے اور جان بوجھ کر سجدہ میں پڑا رہا، تو ایسی کیفیت میں اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر مقتدی کا کوئی عذر ہے، اس کو آواز سنائی نہ دی امام کی، یا سو گیا، یا کوئی ایسی کیفیت تھی، تو اس کے بعد میں پتہ چلا، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر اٹھے اور اپنے جو اس کی چیز چھوٹ گئی اس کو پورا کرے اور امام کے ساتھ جا ملے، اور اس حالت میں اس کی نماز صحیح ہوگی اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 وہ کیفیتیں ہیں جو مقتدی کے امام کے پیچھے ہوتی ہیں، جن کو ہمیں جاننا چاہیے۔ اس میں جو ہمیں کرنے کا کام ہے وہ امام کی مطابقت ہے، امام کے چیز کرنے کے فوراً بات کرنا، یہ ہے جو کرنے والا کام ہے۔ باقی تینوں چیزیں سبقت کرنا، اس کے ساتھ چلنا، اسے تاخیر کرنا، یہ تینوں چیزیں ناجائز ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس مسئلہ ہے 93 نمبر 93 نمبر کہ جماعت ہو رہی ہو تو بعد میں آنے والے کو ہر حالت میں امام کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ اگر جماعت کھڑی ہے تو امام جس حالت میں بھی ہے، قیام میں ہے، رکوع میں ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہے، آنے والے شخص کو چاہیے کہ امام کے ساتھ اسی حالت میں مل جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، اگر تم آتے ہو مسجد میں اور ہم سجدہ کی حالت میں ہوں تو تم بھی سجدہ میں پڑ جاؤ، سجدہ کرو، ولا تعدوها شيئا، لیکن اس سجدے کو یا اس رکعت کو شمار نہ کرو۔ ومن ادرک الرکعہ فقد ادرک الصلاۃ، اور جس نے ایک رکعت پالی اس نے جماعت پالی۔ تو اس میں آپ نے کیا تعلیم دی ہے
کہ اگر نماز شروع ہونے کے بعد کوئی مسجد میں پہنچتا ہے تو امام جس حالت میں ہو اسی حالت میں اس کو چاہیے کہ امام کے ساتھ جا ملے، چاہے وہ سجدہ میں بھی کیوں نہ ہو۔ پتہ ہے کہ امام ابھی دوسرے سجدہ میں ہے، ابھی اٹھ کھڑا ہوگا، تو تب بھی چاہیے کہ وہ کھڑا ہو کر انتظار کرنے کے بجائے سجدہ میں جائے اور امام کے ساتھ اس حالت میں جا کے ملے۔ اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلطی کا شکار کیا ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں جب امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے تو اب امام سے ملنے کا فائدہ کوئی نہیں، رکعت تو نکل گئی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں حتیٰ کہ امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، اور یہ ناجائز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مخالف ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس حالت میں تم امام کو پاتے ہو اسی حالت میں اس سے جا ملو، اگرچہ وہ سجدہ وغیرہ کی کیفیت میں ہوگا، تمہاری رکعت تو نہیں ہوگی، لیکن اس سجدے کا، ان چیزوں کا تم کو ثواب ضرور ملے گا، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 94 جماعت کھڑی ہو جائے تو نمازی کو چاہیے کہ وہ بھاگنے کی بجائے اطمینان و وقار سے چلتا ہو مسجد میں جائے۔ دیکھیے، یہ وہ تعلیمات جو رسول کریم علیہ السلام کی ہم کو دی گئی۔ جب ہمیں لوگوں کے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لوگوں کے انداز ان سنتوں کے، ان تعلیمات کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو اور خصوصاً امام رکوع میں چلا جائے تو کیسے لوگوں کے پیچھے دوڑیں لگی ہوتی ہیں، اور یہ چیز سخت، یعنی کہ آپ کے حکم کے خلاف چیز ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ تم اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو بھاگنے کی بجائے اطمینان و سکون اور وقار کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں جاؤ، پہنچو۔ اور پھر اسی مسئلے میں بعد میں آنے والا امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو اپنی نماز کا پہلا حصہ اور سلام کے بعد پڑھی جانے والی نماز کو اپنی نماز کا آخری حصہ شمار کرے گا۔ غور کریے، یہاں پر بھی ایک مقتدی، ایک آدمی نمازی امام کو ملتا ہے دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، یعنی اس کے آنے سے پہلے 1 یا 2 رکعتیں ہو چکی ہیں۔ اب وہ کون سی رکعتوں کو اپنی نماز کا پہلا حصہ شمار کرے گا اور کون سی رکعتوں کو اپنی نماز کا آخری حصہ شمار کرے گا، اس کے بارے میں ابھی ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ تو اس بارے میں کیا ہے کہ بعد میں آنے والا شخص، یعنی جو امام کے نماز شروع کرنے کے بعد آ رہا ہے، 1-2 رکعتیں نکل جانے کے بعد آ رہا ہے، وہ امام کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کو اپنی نماز کا پہلا حصہ اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو نماز مکمل کر رہا ہے وہ اپنی نماز کا آخری حصہ شمار کرے گا۔ یعنی صرف پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ کے بعد اگر میسر ہو تو دوسری سورت پڑھے گا، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کو فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جس طرح کہ ظہر یا عصر یا عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز 1 رکعت باقی ہے تو اس میں صرف اگر تیسری رکعت میں اس کو فاتحہ پڑھنا ہی ہے، اور فاتحہ کے سوا اس کو اور سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پہلی جو 2 رکعتیں ہیں جو اس کو امام کے ساتھ 1 یا 2 رکعتیں ملتی ہیں، اگر اس کو فاتحہ کے بعد موقع ملتا ہے کوئی اور بھی سورت یا کچھ چاند آیتیں پڑھنے کا تو اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کے لحاظ سے اس کی پہلی رکعتیں ہیں، اگرچہ امام کے لحاظ سے اس کی آخری رکعتیں ہیں، لیکن مقتدی کے حوالے سے اس کی پہلی رکعتیں ہیں۔ تو مقتدی اپنی نماز کو اس لحاظ سے دیکھے گا کہ اس نے نماز کہاں سے شروع کی، اور اس کی جو پہلی رکعتیں ہیں وہ ہوں گی کہ جو ابھی آ کے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكینہ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا۔ آپ میں کہ جب نماز شروع ہو جائے، اقامت ہو جائے نماز کی، فلا تأتوها تسعون، کہ پھر نماز کے لیے تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ نماز کے لیے پھر دوڑو نہیں آنے کے لیے، بلکہ کیا ہے، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ، بلکہ آؤ کس طرح سے، چلتے ہوئے، اطمینان سکون سے، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اطمینان سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، یعنی جلد بازی نہ کرو آنے میں۔ فما ادرکتم فصلوا، جو تم کو امام کے ساتھ حصہ مل جائے وہ پڑھ لو، وما فاتکم، اور جو تم سے پہلے چھوٹ چکا ہو اس کو فاتموا، بعد میں پورا کر لو۔ یعنی امام کے ساتھ جو تم کو نماز کا حصہ مل جائے اس کو امام کے ساتھ ادا کر لو، اور جو حصہ تم سے چھوٹ چکا ہو وہ بعد میں پورا کر لو، فاتموا، پورا کر لو۔ اور پورا کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو آپ شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں اور باقی ماندہ حصہ آخر میں مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ تو فاتموا کا لفظ ہم کو معنی دیتا ہے کہ
مقتدی کی نماز کا آخری حصہ جو امام کے بعد ادا کر رہا ہے وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے، اور اس کو آخری حصہ ہونے کے اعتبار سے ہی دیکھے گا، اس میں فاتحہ کے بعد دوسری صورت نہیں ملانی۔ اچھا، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ میں کہ ما فاتکم فقدو، کہ جو چھوٹ چکا ہو اس کو اقدو، پورا کرو۔ اب پورا کرنے کا بھی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقدو کا لفظ بھی فاتمو کے معنی میں ہے۔ جو فقدو کا لفظ ہے دوسری روایت میں، کہ جس کو بعض لوگوں نے دلیل بنایا ہے کہ مقتدی کی امام کا آخری حصہ وہ نماز کا پہلا حصہ شمار ہوگا اس روایت کو لے کر، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے فقدو کا لفظ بھی اتمو کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فقضاہن سبع سماوات، اللہ نے 7 آسمان مکمل کیے، ان کو پورا کیا، یعنی کہ ان کو ان کے بعد میں ان کے جو چیز چھوٹ گئی تھی اس کو بعد میں کیا، بلکہ ان کو پورا کیا، مکمل کیا۔ تو اس لیے اتمو کا یعنی کہ اتمو اور فقدو دونوں ہی مترادف لفظ ہیں۔ تو دونوں حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کی نماز کا جو حصہ ہے وہ اس کا پہلا حصہ ہے نماز کا، اور امام کے بعد جو مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، امام کے بعد جو 1 یا 2 رکعتیں اس کی یا 3 رکعتیں جو باقی مکمل کر رہا ہے وہ اس کی نماز کا آخری حصہ ہے۔ اور اس مسئلے کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے اپنی نماز کا پہلا حصہ جو شمار کریں گے تو فاتحہ کے بعد کوشش کریں کہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت یا کوئی آیتیں پڑھنے کی ایک پہلی 2 رکعتوں کے اندر، اور جو آپ کی نماز کا آخری حصہ ہے جو سلام کے بعد آپ مکمل کر رہے ہیں اس میں صرف فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر تیسری یا چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تو صرف فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ کے بعد آپ کو دوسری صورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 95 ہے، 95 نمبر مسئلہ، فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی نفل یا سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی سنتیں یا نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت ہو جائے، نماز کھڑی ہو جائے، یعنی فرض نماز کھڑی ہوگی، فلا صلاۃ الا المکتوبہ، تو پھر سوائے اس فرض نماز کے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی۔ یعنی فلا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، کوئی نماز نہ ہونے کا کہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوگی جب فرض نماز شروع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اس سے معلوم کیا ہوا کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت آدمی کو چاہیے کہ فرض نماز میں جا کے ملے، اور فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد کو سنتے نفل پیچھے کھڑا ہو کے نہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ اس فرض نماز میں جا کے مل جائے۔ اور بلکہ حدیث کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے سے سنتے نفل پڑھ بھی رہا ہو اس کو بھی حکم ہے کہ وہ فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ لیکن یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ آخری رکعت میں ہے، یعنی کہ دو سنتے پڑھ رہا ہے، دوسری رکعت میں ہے، اور صرف چند سیکنڈ میں اپنی رکعت کو مکمل کر لے گا اور امام کو نماز کے شروع میں ہی جا ملے گا، تو اس حالت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے اور اس کے بعد امام کے ساتھ جا ملے۔ لیکن اگر وہ ابھی اس نے سنتے شروع کی ہے، ابھی سنتوں کے یا نفلوں کے آغاز میں ہے، ابھی پہلی رکعت ہے فرض کرو، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہیں پر اپنی سنت و نفل کو چھوڑے اور امام کے ساتھ جا کے اس کی جماعت کے ساتھ جا کے مل جائے۔ کیونکہ حدیث کا ایک معنی کیا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو نماز ہوتی ہی نہیں، اور نماز نہ ہونے کا معنی کیا ہے کہ اگر فرض نماز کے ہوتے ہوئے یا فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد پیچھے کوئی سنت نفل پڑھ رہا ہے تو اس کا یہ کام بیکار ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کی یہ نماز نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور خصوصاً آگے آنے والے مسئلے میں فجر کی سنتوں کے حوالے سے۔ تو چنانچہ 96 میں 96 نمبر مسئلے میں فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت فجر کی سنتیں پڑھنے کی بجائے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ جب فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو نماز کھڑے ہونے کے بعد، جماعت شروع ہو جانے کے بعد فجر کی سنتیں پڑھنے کے بجائے ان فرضوں میں جا کے شامل ہو جانا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے جو ابھی ہم نے حدیث بیان کی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، اور اس کے سوا اور بھی حدیثیں ہیں کہ جس میں اسی مسئلے میں آپ کے سامنے حدیث دی گئی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اقیمت الصلاۃ صبح، فرماتے ابو ہریرہ کہ صبح کی نماز کے لیے اقامت ہوئی، فرآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا، یصلی والمؤذن یقیم الصلاۃ، یعنی امام مؤذن جو ہے وہ اقامت کہہ رہا تھا اور یہ آدمی الگ سے نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال اتصلی الصبح اربعا، تو آپ نے اس آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم صبح کے 4 فرض پڑھ رہے ہو؟ تو جیسے آپ نے اس آدمی کو ڈانٹا ہو اس چیز سے کہ جب نماز کھڑی ہو گئی تو اب باقی کوئی نماز نہ ہو۔ تو اس لیے اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کھڑی ہو جائے تو اس وقت سنتے وغیرہ پڑھنے کے بجائے فجر کی نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اس حوالے سے یہ صحیح مسلم کی حدیث آپ کو جو دی گئی ہے، اس حوالے سے ہمارے لوگ جو فجر کی نماز کھڑی ہو جانے کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھتے رہتے ہیں، اور بلکہ فجر کی نماز شروع ہو چکی ہوتی ہے اور پیچھے سے آتے ہیں اور آ کے وہ سنتے پڑھ کے پھر جا کے وہ نماز میں جا کے ملتے ہیں، تو ان کو جو پٹی پڑھائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ بھی فجر کی سنتیں فجر کے فرضوں کے درمیان پڑھی جا سکتی ہیں، اور وہ لوگ دلیل بناتے ہیں ایک حدیث کو، لیکن وہ حدیث سخت ضعیف ہے، اور سخت ضعیف ہونے کا معنی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اور حدیث کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہو، آپ سے ثابت ہو، تب ہم اس حدیث کو لیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس سے حکم اخذ کریں گے۔ اور جو حدیث آپ سے ثابت نہیں ہے اس کا معنی کہ وہ آپ کی طرف سے نہیں ہے، اس حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اور یہ میری بات نہیں، یہ 1400 سال اس امت کے محدثین، بڑے بڑے علماء حدیث، ان سبھی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ حدیث جب ضعیف ہونے کا معنی کہ جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو تو اس کو حدیث ہی نہیں سمجھا جائے گا، اس کو اللہ کے نبی کی بات نہیں سمجھا جائے گا، اور جو اللہ کے نبی کی بات نہیں ہے وہ ہمارے لیے اس پر عمل بھی ہم اس پر نہیں کریں گے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ ہمارے ہاں یہ بعض لوگ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز ہونے کے دوران، یہ بالکل غلط چیز ہے اور سنت کے سراسر خلاف ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ان کا ان سنتوں کا پڑھنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو دوسری کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی وہ اہم مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنے کی اور لوگوں کو اچھے انداز سے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ان کے اچھے انداز سے سمجھانے کا اس لیے میں نے ذکر کیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو بچپن سے لے کر ان کے گمراہ کن ملاؤں نے غلط باتیں پڑھائی سکھائی ہوتی ہیں، ان ضعیف حدیثوں پر چلایا ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اور تم فجر کی نماز میں شامل ہو جاؤ اور جماعت میں شامل ہو جاؤ، اور سنتے بعد میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ سنتے بعد میں ادا کرنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے آگے اگلے مسئلے میں 97 میں کہ فجر کی سنتے فرضوں کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں، فجر کی سنتے فرضوں کے بعد ادا کی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی رکعتي الفجر بعد صلاة الصبح، کہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کے فرض پڑھنے کے بعد میں فجر کی سنتے پڑھ رہا تھا، یعنی فجر کے فرض پڑھنے کے بعد میں فجر کی سنتے پڑھ رہا تھا۔ فقال ما هاتان رکعتان یا قیس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا فجر کے فرضوں کے بعد یہ سنتے پڑھتے ہوئے تو مجھ سے پوچھا کہ اے قیس، یہ کیا 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو؟ فقلت یا رسول اللہ انی لم اکن صلیت رکعتي الفجر، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس سے پہلے فجر کی 2 رکعتیں جو سنتے ہیں وہ نہیں پڑھی تھی، انی لم اکن صلیت رکعتي الفجر، کہ میں نے اس سے پہلے فجر کی 2 سنتے نہیں پڑھ سکا میں، فہما ہاتان رکعتان، تو یہ وہ 2 رکعتیں ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کب پڑھ رہے ہیں؟ فجر کے نماز کے بعد، فجر کے فرض پڑھنے کے بعد وہ یہ سنتے پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پڑھتے دیکھا تو پوچھا کہ کیا رکعتیں پڑھ رہے ہو، کیا نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ فجر کی 2 سنتے جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھ رہا ہوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے جب اس کی بات سنی کہ فجر کی سنتے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئے۔ آپ کا کسی بات پر خاموش رہنا کس بات کی دلیل ہے؟ ہاں، یہاں پر ہمیں بتانا ہوگا کہ حدیث کی بنیادی طور پر 3 بڑی قسمیں ہیں۔
ویسے تو بعض علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں، لیکن مشہور جو ہے وہ 3 بڑی قسمیں ہیں۔ حدیث قولی ہے، فعلی ہے اور تقریری ہے۔ قولی کے معنی کہ وہ حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے، آپ کے ارشاد فرمائے ہوئے الفاظ ہوں، جس طرح کہ ہم حدیث پڑھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ ہیں، تو یہ حدیث قولی کہلاتی ہے۔ اور دوسری حدیث فعلی، فعلی کے معنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل ہے، عمل ہے، جو کسی صحابی نے دیکھا اور وہ صحابی ہمیں وہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ایسے کیا، تو وہ صحابی آپ کا عمل ہمیں بتا رہا ہے، اس کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث کی قسم ہے حدیث تقریری۔ تقریری کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز پیش آئے، آپ کے سامنے کوئی کام ہو، آپ کے سامنے کوئی بات ہو، اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں، اس کو برقرار رکھیں۔ تقریر کے معنی اس کو برقرار رکھیں، اس کا اقرار کر دیں۔ اقرار کرنے کا معنی کہ اس کا انکار نہ کریں، انکار کرنے کا معنی کہ اس سے روکیں نہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایسی تھی کہ جن کے سامنے ناممکن ہے کہ ایسا کام جو غلط ہو، آپ کے سامنے ایسا کام ہو رہا جو غلط ہو اور آپ اس پر خاموش رہیں، ایسا ممکن نہیں تھا۔ ہاں، آپ کے بعد باقی امت کے لوگوں سے تو یہ ممکن ہے کہ ممکن ہے کسی غلط کام کو دیکھ کر بھی کوئی آدمی خاموش رہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام ناممکن تھا کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو اور آپ اس پر خاموشی اختیار کریں۔ کس لیے؟ کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کو ہر خیر کی بات بتائیں اور ہر شر کی چیز سے، جو غلط چیز ہے اس سے ان کو منع کریں۔ تو جب آپ کا منصب ہی یہ ہے، آپ کی اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہی یہ ہے، تو پھر ممکن نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کام دیکھیں اور اس پر خاموشی اختیار کر جائیں، کیونکہ اس پر خاموشی اختیار کرنے کا معنی کہ آپ اس کو غلط نہیں سمجھ رہے اور لوگوں کو اس کو کرنے کی چھوٹ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا کسی چیز کو، کسی بات کو سن کر خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ کام صحیح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا ہے، اور اسی لیے اس سے روکا نہیں، اس سے منع نہیں کیا۔ اور یہاں پر ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ صحابی جن کا نام قیس ہے، قیس بن عمر، جب انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی اور آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 رکعتیں فجر کی سنتیں جو رہ گئی تھیں ان کو پڑھ رہا ہوں، تو آپ نے اس کی اس بات پر خاموشی اختیار کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی فجر کے بعد ان 2 سنتوں کو پڑھنا جائز قرار دیا ہے۔ فجر کی فرضوں کے بعد ان 2 سنتوں کو پڑھنا جائز قرار دیا ہے، کیونکہ اگر ناجائز ہوتا، اگر صحیح نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکتے، اس کو منع کرتے اور فرماتے کہ یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت یہ 2 رکعتیں نہ پڑھو۔ لیکن آپ نے جب اس کو منع نہیں کیا، اس کو روکا نہیں ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل آپ کے ہاں جائز تھا، اسی لیے آپ نے اس کو اس پر برقرار رکھا۔ ایک چیز، دوسری چیز، یہ تو دلیل کے لحاظ سے، اور دلیل کے ساتھ ساتھ تعلیل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض وہ لوگ جو فجر کے فرضوں کے بعد سنتے پڑھنے سے منع کرتے ہیں، کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ فجر کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکل کر اوپر اٹھنا آنے تک یہ سارا وقت جو ہے، جس کو ہمارے ہاں مکروہ وقت کہتے ہیں، کہ جس میں کوئی نفل پڑھنا منع ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فجر کے جب فرض پڑھ لیے تو اب آپ کی کوئی سنتے وغیرہ نہیں ہوں گی۔ لیکن پہلی بات تو ان کا یہ کہنا اس حدیث کے خلاف ہے، ان کا یہ کہنا اس حدیث کے خلاف ہے جو حدیث ابھی آپ سن رہے تھے، قیس بن عمر کی حدیث۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی سنتے فجر کی نماز کا حصہ ہے، کوئی الگ سے نماز نہیں کہ جو آدمی پڑھ رہا ہو اور جس سے منع کیا جاتا ہو۔ فجر کی سنتے فجر کی نماز کا حصہ ہیں، کوئی الگ سے نماز نہیں ہے۔ تو حدیث کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ فجر کی سنتے اگر کوئی آدمی فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکا، فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکا، تو فرضوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن فرضوں کے درمیان ان کو پڑھنا، جماعت کھڑی ہو اور سنتوں کو پڑھنا، یہ چیز ناجائز ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع کیا ہے، اور ہمیں اس بات مسئلے کو سمجھنا چاہیے، تعصب سے کام لینے کے بجائے حدیث کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اس حدیث کا پتہ چل جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضوں کے دوران نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور فجر کے فرضوں کے بعد سنتے پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور پھر بھی تعصب ہٹ درمی سے وہ فجر کے فرضوں کے دوران وہ سنتے پڑھتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، تو پوری ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کو معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کی اس مخالفت کی وجہ سے وہ گمراہ نہ ہو جائیں یا ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو تو اس سنت کو اپنائے، اس پر عمل پیرا ہو، چاہے وہ زندگی بھر 80 سال سے کوئی عمل کرتا آ رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف تھا، تو اس کو چاہیے کہ اس کام کو چھوڑے اور وہ کام اپنائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، جو آپ کی سنت ہے۔ اچھا، اگر فجر کی سنتیں جو ہیں وہ آدمی فجر کے فرضوں کے بعد نہ پڑھے تو اور بھی ان کے پڑھنے کا ٹائم ہے؟ ہاں، سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر آپ فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے ابھی حدیث سنی ہے قیس بن عمرو کی حدیث، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، یعنی حدیث جو ہے وہ دائرہ قبول میں ہے اور احتجاج کے حجت کے قابل ہے۔ تو اگر آپ فجر کے فرضوں کے بعد بھی نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کو لیٹ کر دیں، حتیٰ کہ سورج نکلنے کے بعد جب سورج اوپر اٹھاتا ہے اور نماز پڑھنا جائز ہو جاتی ہے تو اس وقت ان سنتوں کو پڑھ لیں، اس وقت بھی یہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يصلی رکعت الفجر فلیصلیها بعدما تطلع الشمس، کہ جو آدمی فجر کی سنتیں پہلے نہیں پڑھ سکا، فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکا، تو کب پڑھے؟ فلیصلیها بعدما تطلع الشمس، تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، لیکن سورج نکلنے کے فوراً بعد نہیں، تقریباً 12-15 منٹ کا فاصلہ دے کر اس کے بعد پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کی فجر کی سنتیں رہ جاتی، فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکتے، تو پھر ان کو سورج نکلنے کے بعد یعنی چاش کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابی کا بھی عمل ہے، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے نہیں پڑھی جا سکیں تو ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جا سکتا ہے۔ تو یہ حدیثوں سے کیا پتہ چلا ہے کہ فجر کی سنتیں اصل تو یہ ہے کہ فرضوں سے پہلے پڑھی جائیں، اور یہاں پر ہمیں فجر کی سنتوں کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کی کیا عظمت ہے، کیا ان کی فضیلت ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں جو ہیں یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سبھی سے بہتر ہے، سبھی سے افضل ہے۔ تو ہمیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھنا چاہیے، اصل جو ان کا وقت ہے، لیکن اگر فرضوں سے پہلے نہیں پڑھ سکے تو فرضوں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اس کی اجازت دی، اور خود آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ پڑھ سکے فجر سے پہلے تو ان کو سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور اسی پر صحابہ کرام کا عمل بھی تھا۔ تو دونوں طرح کیا جا سکتا ہے کہ فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان 2 سنتوں کو فرضوں کے دوران نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ تھے ہمارے بقیہ مسائل امامت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نماز کے ارکان، واجبات اور شروط۔ اس میں نماز کے ارکان کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور شروط کیا ہیں۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا کہ یہ تقسیمات جو ہیں کہ یہ چیز نماز کا رکن ہے، یہ چیز واجب ہے اور یہ چیز شرط ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم کی ہے؟ اس کا جواب کیا ہے کہ یہ تقسیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، لیکن علماء نے مسائل کو دیکھا، اور صرف نماز نہیں بلکہ دین کے سارے مسائل، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، ان مسائل کو دیکھا
اور پھر انہوں نے اس میں تقسیمات کی، دیکھا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ جس پر اس عبادت کا دار و مدار ہے، کہ جس کے بغیر وہ عبادت ہوگی ہی نہیں، اس کو شرط قرار دے دیا۔ اور بعد دوسرے مسائل دیکھے کہ جو اس چیز میں ہونا ضروری ہیں ان کو اس کے رکن یا فرض قرار دے دیا، اور کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں دیکھا کہ ان کا بھی حکم ہے لیکن ان کی اہمیت پہلے جیسی نہیں ہے، اس کو واجب یا سنت کا نام دے دیا۔ تو علماء نے یہ تقسیمات جو کی ہیں یہ ایسے نہیں کر دیں، باقاعدہ احادیث کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے اقوال کو دیکھ کر کہ آپ نے کس چیز کو زیادہ اہمیت دی ہے، کس کو اس سے کم اہمیت دی ہے، اس لحاظ سے ان مسائل کی تقسیمات کی ہیں۔ اگلا یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ان تقسیمات کا فائدہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقسیمیں نہیں کیں تو ہمیں یہ تقسیمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ضرورت اس لیے ہے کہ تاکہ ہم کو پتہ ہو کہ کسی بھی عبادت کے اندر، نماز ہو یا روزہ ہو، اس میں کون سی چیز ہے کہ جو بنیادی چیز ہے جس کے بغیر وہ عبادت ہوگی ہی نہیں۔ اگر فرض کرو ہم سے وہ چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کو پتہ چلے کہ وہ ہماری وہ عبادت ہوئی ہی نہیں۔ یعنی فرض کرو ہم مثال دیتے ہیں نماز کے حوالے سے کہ وضو اور طہارت نماز کی کیا ہے؟ شرط ہے۔ وضو یا طہارت کا ہونا نماز کی شرط ہے۔ تو اگر ایک آدمی نے بھول کر بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی تو کیا ہم کہیں کہ کوئی بات نہیں، بھول کر نماز پڑھی ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، کوئی مشکل نہیں؟ لیکن ہم جب دیکھیں کہ کوئی نماز کی شرط ہے تو اس کا مطلب کہ نماز اگرچہ اس نے بھول کر ان کے پڑھی ہے، اس کو یاد نہیں رہا، تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط ہی مفقود ہے۔ تو کہنے کا مقصد اس تقسیم کا ہم کو یہ فائدہ ہے۔ لیکن ایک دوسرے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ جس مسئلے کو فرض کرو اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نماز میں اس نے فلاں کام نہ کیا، یعنی مثال دیتے ہیں فرض کرو رفع الیدین کرنے کی، کہ جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مسنون اعمال میں سے ہے، نماز کی سنتوں میں سے ہے۔ تو ایک آدمی اس نے رفع الیدین نہ کی نماز کے اندر، جان بوجھ کر یا بھول کر، ہاں جان بوجھ کر اگر چھوڑی ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑا ہے اور یہ کام اس کے لائق نہیں ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے فرض کرو کسی وجہ سے رفع الیدین نہ کی اور کہتا ہے کہ کیا میری نماز ہوگی یا نہیں ہوئی، تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر اس نے سنت سے اعراض کرتے ہوئے وہ رفع الیدین نہیں چھوڑی، یعنی کہ میں سنت کی مخالفت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کو مانتا نہیں ہوں، اگر ایسا کرتا ہے تو پھر تو بہت بڑا معاملہ ہے، آدمی ممکن کفر تک جا پہنچے۔ بات صرف رفع الیدین کی نہیں کر رہا، عام بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے سامنے آتی ہے، اس کو پیش کی جاتی ہے، اور میں کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا اس کو، جانتا بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، تو ایسا کرنے والے کا تو کافر بھی ہو سکتا ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے اس کا۔ لیکن ایک آدمی ویسے ہی فرض کرو اس نے لاپرواہی کی وجہ سے وہ کام نہ کیا، لیکن علماء اس کو سنت کا نام دیتے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کی نماز باطل ہے؟ ہاں، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر وہ چیز چھوڑی ہے، سنت سے اعراض کرتے منہ موڑتے ہوئے نہیں، تو تب اس کی نماز میں اس حد تک خلل ہے، کمزوری ہے اس چیز کی، وہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو خیر، اس تقسیم کا یہ فائدہ ہے، اس کو جاننے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں، اور اصل اس کا تعلق جو ہے کسی عبادت کو کرنے کے بعد ہے۔ ہمارے بہت سے لوگوں نے ان تقسیمات کو عبادتوں کے جو شروع میں رکھ دیا ہے کہ کسی عبادت کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ ہو کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ شرط ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ چیز بالکل سراسر غلط ہے۔ صحابہ اکرام ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کے ہاں کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے، آپ کے عمل کو دیکھتے، آپ نے جو کچھ کیا ہوتا وہ کچھ کرتے، اس کو بغیر دیکھے کہ یہ اس کی حیثیت کیا ہے، کہ کیا یہ شرط ہے یا واجب ہے یا فرض ہے، کیا ہے، اس کو اس تفصیل میں جائے بغیر۔ اور اصل یہی ہے جو مسلمان ہے، کہ مسلمان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے تو اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، بغیر اس تفصیل میں جائے کہ وہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن ایک آدمی نے کوئی کام کر لیا اور کرنے کے بعد اس سے وہ ایک چیز چھوٹ گئی، تب ہم دیکھیں کہ اس کا یہ کام، اس کی حیثیت کیا ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے وضو کی مثال دی ہے کہ بغیر وضو کے کسی نے نماز پڑھ لی اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، ہم کیا کہیں گے کہ وضو جب نماز کے لیے شرط ہے تو اس کا مطلب کہ تیری نماز نہیں ہوئی۔
تو یہ ہے اس تقسیم کو جاننے کا فائدہ۔ تو خیر اس میں نماز کے کچھ ارکان ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ شروط ہیں جس کا اس میں ذکر آئے گا۔ ہم صرف آج نماز کے ارکان کو لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ بعد میں مکمل کریں گے۔ مسئلہ نمبر 98 میں نماز کے 14 ارکان اور اسی ارکان کو بعض علماء فرائض کا نام دیتے ہیں، اس لیے آپ کے یہاں بریکٹ میں دونوں چیزیں لکھی گئی ہیں، ارکان بھی اور فرائض بھی۔ بعض علماء انہی ارکان کو فرائض کا نام دیتے ہیں۔ تو 14 فرائض ہیں یا 14 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے؟ حسب قدرت قیام کرنا۔ نماز میں آدمی کو طاقت ہے تو کھڑا ہو، صحت مند ہے، کھڑا ہونے کی طاقت ہے، اس کو چاہیے کہ جہاں پر کھڑا ہونا ہے کھڑا ہو، جہاں رکوع کرنا ہے رکوع کرے، جہاں سجدہ کرنا ہے سجدہ کرے، اس طرح سے نماز پڑھے۔ یعنی استطاعت اور طاقت کے مطابق کھڑے ہونا، اور استطاعت کے مطابق کیا آتا ہے؟ اس حسب قدرت اس لیے لکھا ہے کیونکہ بعض اوقات آدمی کی طاقت نہیں ہوتی کھڑے ہونے کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھنے کی نہیں لیٹ کر پڑھ لو۔ تو خیر کہنے کا مقصد حسب قدرت، اور حسب قدرت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کچھ حصہ قیام کرنے کی قدرت طاقت ہے، کچھ نہیں کر سکتے، تو جتنا حصہ قیام کر سکتے ہیں قیام کرو اور باقی میں بیٹھ جاؤ۔ اور یہاں سے ہمیں ان بہت سے لوگوں کی غلطی کا پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد میں اچھے خاصے چلتے ہوئے آتے ہیں اور آتے ساتھ ہی آج کل کرسیاں لگی ہوتی ہیں اس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر وہ کھڑے ہو سکتے ہیں قیام میں، اس کے باوجود بیٹھ جاتے ہیں، تو اور خصوصاً فرض نماز کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اگر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی آ کے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس لیے خطرناک مسائل ہیں جن کو ہم سبھی کو سیکھنے کی، جاننے کی، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ قیام کا کچھ حصہ قیام کر سکتا ہے اور پھر تھک جاتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ بیٹھ جائے، لیکن جب تک کھڑا ہو سکتا ہے اس کو حکم ہے کہ وہ کھڑا ہو۔ تو پہلا فرض جو ہے یا پہلا رکن جو ہے وہ قیام نماز میں کھڑے ہونا۔ اسی طرح تکبیر تحریمہ کہنا، تکبیر اولیٰ جو لکھا ہے تکبیر تحریمہ کہنا نماز کے فرائض میں سے، ارکان میں سے ہے، اس کے بغیر نماز آپ کی شروع نہیں ہوگی۔ نماز میں فاتحہ کیا پڑھنا، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں رکوع کرنا، اور رکوع بھی ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے اہم ترین اعمال میں سے ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا، جس کو ہمارے اردو میں قومہ کا نام دیا جاتا ہے، اگرچہ عربی میں قومن اس کو قیام کہا جاتا ہے۔ تو رکوع کے بعد کھڑے ہونا تسلی سے، اطمینان سے۔ تو اسی طرح اس کے بعد سجدہ کرنا، اور سجدہ 7 اعضاء پر کرنا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، اور 7 اعضاء دونوں پاؤں ہیں زمین پر لگے ہوں، دونوں گھٹنے زمین پر لگے ہوں، دونوں ہاتھ زمین پر لگے ہوں، اور پیشانی اور ناک ایک عضو ہے، اور دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یہ 7 اعضاء ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں۔ تو سجدہ کرنا بذات خود فرض ہے، اور ان 7 اعضاء پر کرنا، اور اس کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے سے پہلے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اور پھر آخری تشہد اور اس کے لیے بیٹھنا، آخری تشہد کرنا، پڑھنا، تشہد کی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے ساری ان چیزوں کی تفصیلات بیان کریں گے۔ اور تشہد کے لیے بیٹھنا، اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ تشہد کے لیے کیسے بیٹھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، درود ابراہیمی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے پڑھنا، تو اس درود کو یہاں پر پڑھنا۔ اور پھر تشہد کے بعد، درود پڑھنے کے بعد جو آخری فرض ہے، آخری رکن ہے نماز کا، وہ دونوں طرف سلام پھیرنا۔ فرائض میں، فرض نماز میں دونوں طرف سلام پھیرنا فرض ہے، یعنی ایک طرف سلام پھیرنا کافی نہیں ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا فرض ہے۔ اور پھر یہ بھی فرض ہے کہ نماز کے تمام اعمال اطمینان سے، تسلی سے، خشوع و خضوع سے کیے جائیں، اس میں جلد بازی نہ ہو، کہ اطمینان نہ ہو۔ اطمینان کے بغیر اگر کوئی سجدہ یا کوئی بھی چیز کی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ پھر یہ بھی فرض ہے کہ ان تمام ارکان کو، ان تمام اعمال کو ترتیب سے کیا جائے، کہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے ثابت ہے۔ جس طرح سے آپ نے نماز پڑھی ہے، اور آپ کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی،
کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو، تو ہمیں بھی اسی طرح سے نماز پڑھنی ہے، نماز کا انداز بھی وہی ہو، کیفیت بھی وہی ہو، اور نماز کے اعمال کی ترتیب بھی وہی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی سجدہ پہلے کر لے رکوع بعد میں کرے، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر لے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی، بھول کرے گا تب بھی اس چیز کو صحیح کرنا ہوگا اور سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ تو خیر کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ ہے نماز کے فرائض، یا جن کو ارکان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پھر سے ان کو دہراتے ہیں، حسب قدرت قیام کرنا، اور پھر تکبیر تحریمہ کہنا، فاتحہ پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع کے بعد کھڑے ہونا، 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، دونوں سجدے، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، اور پھر آخری تشہد کے لیے بیٹھنا اور تشہد پڑھنا، اور تشہد کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درود پڑھنا، اور پھر نماز کو مکمل کرتے ہوئے ختم کرتے ہوئے دونوں طرف سلام پھیرنا، اور ان تمام اعمال کو اطمینان سے کرنا، اور اسی ترتیب سے کرنا جو کہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو یہ نماز کے ارکان ہیں، اس کے فرائض ہیں کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان کی آگے تفصیلات آ رہی ہیں، ہم ان کو کس طرح پورا کریں گے، لیکن یہاں پر صرف ان کو اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔